ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال الله سبحانه وتعالى وكان الله عليما حليما وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اخلاص سے اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے، برکت کے طور پر ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، محبت کے ساتھ اتنی محبت درود شریف کو دو کہ یہ ڈاک سیدھی مدینہ شریف پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی با کردار، با پردہ، عزت دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام 14 شعبان المعظم 15ویں شب برات کے حوالے سے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ نے تاکید فرمائی کہ رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ ایک طبقے نے، امت کے ایک حصے نے اس رات کی عبادت اور دن کے روزے کو اتنا فرض قرار دے دیا کہ اسے کفر و اسلام کی جنگ بنا دیا، اسے فرائض کے اندر شامل کر دیا، اور ایک امت کے طبقے نے احادیث کا حوالہ دے کر اس کا بالکل ہی رد کر دیا کہ یہ رات ہے ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت میں اللہ نے ذی وقار لوگ عطا فرمائے کہ جنہوں نے نہ تو اس رات کا رد کیا اور نہ اس رات کو فرائض کے اندر شامل کیا۔ نفلی عبادت ہے، سنت عمل ہے۔ اگر آپ اس رات کی عبادت کی مناسبت سے، جو ابھی آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ کو اگر یہی پسند آ گیا تو اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جاگتے رہے، ہنستے رہے، روتے رہے، بولتے رہے تو ہماری لاپرواہی ہماری پرواہی پر اثر انداز نہ کر جائے، اور ہماری ہنسی اور لاپرواہی ہماری نیکی پر غالب نہ آ جائے۔ آج ہمیں نیکی کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ نیکی کرنے میں ہم لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، اور لاپرواہی اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ اس نیکی کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور آئندہ اس لاپرواہی کی وجہ سے آئندہ اس نیکی کے کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یار ہر سال ہی تو جاگتا ہوں، آج نہ جاگوں تو کیا ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے نبی اس امت کو اعتدال میں لے کے آئے کہ عمل کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، اور اس کے ساتھ مستقل مزاجی۔ آپ دیکھ لینا، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ ساری رات عبادت کریں گے، سحری کھا کے سو جائیں گے، اور حالانکہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور سحری کھائی، فجر کی پڑھ لی، رات اس نے 2 نفل نہ پڑھے اور اس کی فجر کی نماز اس کو مل گئی، اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔
ذکر اذکار کر رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں، فجر کی نماز، گھر والوں کو کہہ دیا مجھے روزے کے وقت اٹھانا، زور گئی اثر گئی، تو ایسے روزے کا ایسے بھوکے رہنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ جو روزہ جو بھوکا رہنا ہمیں ہمارے فرائض سے دور کر دے۔ اللہ اپنے بندوں پہ کتنا کریم ہے، اس نے قرآن کریم میں اپنی دو صفتوں کو، دو وصفوں کو بیان کیا، علیم اور حلیم، علیمن حلیمہ، جاننے والا اور حوصلے والا، بردبار۔ دو آدمی بیٹھے بات کر رہے ہوں، تیسرا آ گیا اور اس کو بھنک مل گئی، یہ میری غیبت بیان کر رہا ہے، کہتا کیا کر رہے ہو؟ نے کہا سب کچھ نہیں، نہ کر لو، مجھے تمہارا پتہ لگ گیا، ٹھیک ہے پھر آج تو بات تھوڑی میرے رستے علیحدہ۔ کہیں سے پتہ لگ جائے کہ رشتہ دار بیٹھے تھے، انہوں نے تیرے بارے میں ایسی بات کر دی، وہیں سے فون کرے گا، اے گلاں چنگیا کوئی نہیں، جیڑی تسی کر رہے ہو نا ایدا نتیجہ تانوں چنگا نہیں ملے گا، آج تو بعد میرے بوئے نہ چڑھے جائے، ٹھا پا چل۔ یہ انسان کی جلد بازی ہے، حلم بازی نہیں۔ اللہ کتنا علیم ہے اور کتنا حلیم ہے، اسے اپنے بندے کی رگ رگ کا اور انگ انگ کا پتہ ہے، اسے اپنے بندے کی ہر سازش جو اس سے دور کر رہی ہے، اس کے خلاف ہو رہی ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ لیکن حلیمہ، روٹی بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، کپڑے بھی دے رہا ہے، نیند بھی دے رہا ہے۔ کوئی ایسا گناہ گار ہوا جسے کہا تو آج سونے نہیں دینا، تو سو کے دکھا، لے پھر میں جانتا ہوں نا تو نے کل رات یہ گناہ کیا تھا، پھر آج سو کے دکھا، کل کی کل پہ گئی تو آج میرے بندے کو کل سو کے دکھایا، آج رو کے دکھا، آج کے رونے پر کل کا سونا تیرے رونے میں تبدیل فرما دوں۔ علیمن حلیمہ، بندہ جان لے، جاننے کے بعد جو اس کے اس سہولت دے رکھی ہے ساری چھین لیتا ہے، لیکن وہ ایسا علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ زندگی کتنی گزری یہ سوال ہوں گے قیامت کے دن، کم عمرک فیما افناؤ، کم شبابک فیما، حسن دیا تھا کہاں گیا، جوانی دی تھی کہاں گئی، عمر دی تھی کہاں گئی، مال دیا تھا کہاں گیا، علم کہاں گیا، یہ ساری باتیں اللہ پوچھیں گے۔ ابھی اللہ نے اس پیپر کو آؤٹ تو کر دیا، لیکن اس پیپر کا امتحان اللہ نے لینا ہے قیامت کے، ابھی اللہ سب بند ہے۔ قبر کے 3 سوال، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا سرکار قبر چاون گے، اللہ کی قسم ہر ایک کی قبر میں آئیں گے، ہر ایک کی قبر، اور حضور کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا۔ من ھذا الرجل، جانتا ہے کون ہے جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے تھے، ان کو جانتا ہے؟ نہ ہمیں نبی کے رنگ، نہ انگ، نہ ڈھنگ، نہ جلال، نہ جمال، نہ صورت، نہ سیرت کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم کیا جانیں؟ میں جتنا اپنے نبی کو جانتا ہوں، صدیق کی جھولی میں سر رکھ کے لیٹے ہیں ابو بکر، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو میرے اتنا قریب ہے جیسے کپڑا جسم کے ساتھ، لیکن ابو بکر تو میرا سب کچھ جانتا ہے، لیکن ابو بکر اللہ نے مجھے اتنے پردوں میں رکھا، تو میرے ساتھ ہو کے مجھ میں پہچان نہ سکا۔ یہ وہی ابو بکر ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے 360 اوصاف عطا فرمائے، ہر نبی کو اللہ نے صفتیں دی۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، اللہ کے نبی ایک اس میں سے مجھے بھی اللہ سے دلوا دیجئے، ایک اس میں سے مجھے دلوا دیجئے۔ حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر تو ایک مانگ رہا ہے، جتنی میرے اندر تھی وہ صفات ساری کی ساری اللہ نے تیرے سینے میں عطا فرما دی ہے۔ یعنی اتنے قریب ہونے کے باوجود نہیں جان سکے۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ جو کمان، تیر جب کھینچا جاتا ہے اور ترکش کے اندر جب تیر ہوتا ہے، پھر کمان جب یوں جتنا زور لگائیں گے وہ کمان، فرمایا اس کی کمان کی دونوں نوکیں تو دور ہیں، میرا حبیب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ ہر چیز درگزر کر دوں گا، قیامت کے دن میرے حبیب کو جس نے ناراض کیا
پھر میں جانوں وہ جانے، اس کو میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ زندگی انسان اللہ کے خزانوں سے تھوڑی سی لے کے آیا۔ پیر محل میں، کالونیوں میں، مکان کے بنانے کے لیے جگہ ہے، قبر بنانے کے لیے جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ اب یہ حال ہے کہ قبر بنانے کی جگہ کوئی نہیں مل رہی، بعد والے وقتوں میں ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمیں کوئی جلائے گا یا پانی میں پھینکے گا؟ ہم نے بھی تو قبرستان جانا ہے۔ لیکن اس مٹی کا باکس اس زمین کا اتنا بڑا ہے، سب کو اس نے اندر لینا ہے۔ نبی علیہ السلام حج کے موقع پر صحابہ کرام سے کیا فرمائے؟ آپ نے اپنی چھڑی مبارک کا اور بعض جگہ اپنی انگلی مبارک کا یوں کر کے اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی یہ کیا فرمائے؟ میرے صحابہ، یہ عرفات کی حدود ہے، باؤنڈری۔ زوال کے وقت جو اس باؤنڈری میں یہاں آ گیا اور اس نے تھوڑی دیر 2 گھڑیاں گزار لی، حج کا سب سے اہم رکن اسے مل گیا، اس کا حج ہو گیا۔ تو اس وقت لوگ کتنے تھے؟ 70,000 سے لے کر 1.25 لاکھ تک۔ اس وقت لوگ کتنے تھے؟ 70,000 سے لے کر 1.25 لاکھ تک، جنہوں نے پاک پیغمبر کے ساتھ حج کیا۔ نبی نے لکیر کھینچ دی، کوئی وہاں باتھ روم نہیں تھا، کوئی وہاں خیمے نہیں تھے، کوئی وہاں بلڈنگ نہیں تھی، کوئی وہاں کچن نہیں تھا، کوئی وہاں رہائش گاہ نہیں تھی، نہ وہاں مسجد نمرہ تھی۔ حضور نے ایک نشان کھینچا، اور اس وقت تقریباً رجسٹر شدہ 50 لاکھ اور غیر رجسٹر شدہ 1 کروڑ آدمی اس 70,000 والی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ اس زمین کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ اس 70,000 والی جگہ پر کروڑ آدمی آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب اس ٹکڑے پر اتنا مجمع کھڑا کر سکتا ہوں تو زمین کے اوپر رہنے والوں تو میں زمین کے نیچے بھی لا سکتا ہوں۔ اللہ لے کے آئیں گے۔ میں تمہیں پہچان گیا، علیم، جاننے والے کو کہتے ہیں علیم، میں تمہیں پہچان گیا، کیا ہو، کیا سازش کر رہے ہو، پہچان گیا، لیکن تم ما لکم لا ترجون للہ وقارا، جس طرح میری شان تھی نا میرے بندو، جس طرح میرا وقار تھا، تم نے اس طرح مجھے نہیں پہچانا، مجھے تم نے حق کوئی نہیں دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ گلہ ہے اللہ کا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، میرے وقار، میری شان، میری حیثیت کے مطابق بندے تو نے مجھے پہچانا کوئی نہیں۔ اگر مجھے پہچان لیتا، میری شان کو پہچان لیتا، میرے بندے کبھی ایسا نہ ہوتا کہ میرے گھر کے پاس سے تو گزر جاتا۔ کسی کے شہر میں مہمان بلکہ چلے جاؤ، وہاں تمہارا رشتہ دار ہے، باپ کا رشتہ دار ہے، ماں کے خاندان کا رشتہ دار ہے، دروازے پر جاؤ گے کہ یار بوئے تے کولوں ٹور گے، لوگ کی گلا کرن گے، اللہ اکبر، اس کا احساس ہے، اس کے تشخص اور وقار کا اس احساس ہے، اس کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اگر مالک کائنات کے وقار کا، اس کی عزت، اس کے تشخص کا احساس ہوتا تو رب کعبہ کی قسم اذان سن کے کبھی مکان میں نہ بیٹھتا، اذان سن کے کبھی دکان میں نہ بیٹھتا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس نے جزا کی جگہ زمین نہیں رکھی، سزا کی جگہ اس نے زمین نہیں رکھی۔ ہاں تھوڑا بہت میرے عزیزوں ہلا دیتا ہے، پکا دیتا ہے، انسان کو سبق سکھا دیتا ہے، مگر نہ سب کچھ حلیم، سب کچھ برداشت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنا کسی کو پریشان کرتے ہیں جتنی پریشانی برداشت کر لیتے ہیں، اے میرے بندے اتنا کسی کو ستاتے ہیں جتنا خود ستانا برداشت کر لیتے ہیں۔ تو نافرمانی جتنی مرضی کر لے، تو جتنا مرضی ستا لے بندے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا مرضی پریشان کر لے مجھے بندے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے بندے یہ تیرے سارے طور تخم، یہ ساری تیری ہلڑ بازی، یہ ساری تیری بناوٹ، جب میں قیامت کے دن آنکھ کی گھوری سے دیکھوں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے سب کا جنازہ نکل جائے گا۔
ساری امتیں اپنے اپنے پیغمبر کے پاس جائیں گی، اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائیں گی، ہر پیغمبر ماتھے پہ ہاتھ پھیر کے پسینہ دکھائے گا، کہے گا چلو چلو آج اپنا کام کرو، ہماری جتنی ذمہ داری تھی ہم تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ہمیں پتھر مارے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا کیا، چلو ہم نے تمہیں سمجھایا تھا لیکن آج ہم تمہارے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ قربان جاؤ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہوں گے، ان لوگوں کو بھی میرے عزیزو حوض کوثر پلانے کے لیے تیار ہوں گے جس نے ایک مرتبہ بھی میرے نبی کے طریقوں پر عمل نہ کیا ہو۔ فرشتے گریبان سے پکڑیں گے، باہوں سے پکڑ کے کھینچ کھینچ کے حوض کوثر سے دور کریں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ذرا غور سے دیکھیے تو صحیح، یہ عقل میں شکل میں نقل میں کہیں سے غلام رسول نظر آتا ہے، کملی والے جب میدان معاشر میں یہ غلام رسول نہیں نظر نہیں آتا تو دنیا کے اندر اس نے کیا غلامی کی ہوگی؟ رحمت والے نبی فرمائیں گے بتاؤ اس نے کیا کیا؟ کہ دین میں زیادتیاں کر کے مسکرایا کرتا تھا، ہلڑ بازیاں کر کے دین کے اندر اترایا کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑے کرتا تھا، تیرے نبی تیرے طریقوں کو توڑا کرتا تھا۔ رحمت والے نبی فرمائیں گے اچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، جی جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا پاک پیغمبر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھیں گے اور یوں کر کے منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن سحقن، اسے میرے سے دفع کر دو، یہ حوض کوثر پینے آیا ہے، آج محمد میں سے چہرہ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں۔ جنہوں نے آج میرے عزیزو نماز کا سجدہ کیا، ایمانداری سے بتاؤ انہوں نے میرے عزیزو کیا نقصان کر لیا، اور جنہوں نے آج نماز چھوڑ دی ان کا کیا فائدہ ہو گیا؟ میرے عزیزو میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں جمعۃ المبارک کا دن ہو، نماز کے اوقات میں نکاح کی تقریب نہ رکھا کرو، اگر رکھنی ہو تو برات کو 4 بجے کا ٹائم دو، خبردار جمعے کے وقت نہ آنا، مولوی صاحب کا بھی جمعہ جائے گا وہ بھی ہڑبڑ کرتا بیٹھا رہے گا، برات آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ وکیل بھی میرے عزیزو جمعے کی نماز چھوڑیں گے، شادی کے گواہ بھی جمعے کی نماز چھوڑیں گے، باراتی میرے عزیزو لڑکی کی طرف سے دعوت پر آنے والے بھی میرے عزیزو جمعے کی نماز چھوڑیں گے۔ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن کی نماز میرے عزیزو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اتنا مجمع جب یہ نماز چھوڑ کر کسی کی شادی میں خوشی میں شامل ہونے کے لیے جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میرے عزیزو اس کی خوشی میں شامل ہونے جائے گا اس کے لیے بھی وہ خوشی وبال جان بن جائے گی، جس کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے مصیبت کا سامان بن جائے گی۔ دروازے پہ کھڑے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دھی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت والے نبی مسجد میں تشریف لے جانے لگے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ حضرت علی کی ہچکی بند گئی، آپ نے ہاں کی نہ کی، آپ نے فوراً حضرت علی کو جو جوڑا اور فرمایا علی فاطمہ کیسی ہے؟ حضرت علی نے اندر کی طرف اشارہ کر دیا، رحمت والے نبی نے حجرے کا پیمند والا ٹاکیوں والا پھٹا ہوا پردہ ہٹایا، پرانا سا پردہ ہٹایا، اندر تشریف لے گئے، اما فاطمہ اپنے جسم کو جوڑ کے مصلے پہ لیٹی ہوئی ہے، رحمت والے نبی نے فرمایا علی میری فاطمہ کو کیا ہوا؟ عرض کی کملی والے آج 4 دن گزر گئے، 5واں دن گزر رہا ہے، تیری بیٹی کے منہ میں کھجور کا دانہ کوئی نہیں گیا۔ رحمت والے نبی نے حضرت علی کو نہیں کوسا، حضرت علی کو کوئی کچھ نہیں کہا، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ نہیں پکڑا، یوں کہا علی جب تیرا کام دھندا لگ جائے گا پھر میری بیٹی کو بلا لینا، میں اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا آج میں نے داماد کو جھڑک دیا، آج میں نے داماد کی شان میں کچھ کہہ دیا، کل قیامت تک بیٹیوں کو ان کی روٹی ان کے کپڑوں کو بیس بنا کے بنیاد بنا کے دامادوں کی عزت کو اچھالا کریں گے۔ آپ نے حضرت علی سے کچھ نہیں فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سر اٹھایا اور آپ نے اپنی گود مبارک میں رکھا اور سر کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رو کے دکھایا۔ اماں کہتی ہیں نبی کے آنسو میرے پہ گرے، مجھے گلا پن محسوس ہوا، میں نے آنکھیں کھولی، مجھے فرمایا بیٹی ذرا آنکھیں کھول، بتا کیا بات ہوا؟ بھلا کوئی روٹی پر بھی حوصلے ہارا کرتا ہے، کوئی کپڑے پہ بھی پریشان ہوا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تو روٹی پر حوصلہ ہار گئی میری بچی، تو کپڑے پہ حوصلہ ہار گئی تو تجھے فاطمہ محمد کی دھی کون کہے گا؟ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کرتے گزرے، آپ نے فرمایا علی یہ بلال ہے، کہ جی کملی والے بلال ہے۔ حضرت بلال حبشی اندر گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ زہر کی اذان کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے اذان دینے
کے لیے جا رہے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا فاطمہ ذرا حوصلہ کر، سینے سے لگا کے پیار کیا، سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے ماتھا چوما، فرمایا فاطمہ ہمت کر، روٹی اللہ وقت اس پہ بھی کوئی پریشان ہوا کرتا ہے، مل گئی تو کھا لی، نہ ملی خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر اپنی طرف اشارہ کیا، اے فاطمہ تو یہ 4 دن کی بھوک نے ہلا کے رکھ دیا، تو نے میرے پیٹ کی حالت دیکھی، تیرا باپ کتنے دن سے بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ چل میری بچی ذرا کھڑی ہو جا، ادھر بلال کی اذان کی آواز ہے، میں مسجد میں خدا کا حکم پورا کروں گا، تم مصلی پر میری بچی خدا کا حکم پورا کر، آہستہ پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، کھڑی ہو کے پڑھ لے۔ اے فاطمہ بھوک سے تیرا انتقال ہو گیا، صبر کر کے دکھا دوں گا، اگر میری بچی زور کی نماز کا سجدہ تیرے سے چھوٹ گیا مجھے بتا اپنی امت کو قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ گھر کے اندر جاتے ہو، بیٹے کو گلے سے لگاتے ہو، بھائی کو گلے سے لگاتے ہو، بیٹی کو گلے سے لگاتے ہو، میری تھی آج اسکول گئی سی کہ نہیں گئی سی، میری بچی اللہ اکبر دودھ پیتا سی کہ نہیں پیتا سی، روٹی کھادی سی کہ نہیں کھادی سی، میرے پتر ہاں کھیڈن گیا سی کہ نہیں گیا سی، جم گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، خدا پاک کی قسم کسی کے منہ سے لفظ نہیں نکلا میرے بچے آج نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ میری بیٹی بتا آج کتنی مرتبہ تو نے خدا کو رو کے دکھایا، کتنی مرتبہ تو نے قرآن پاک کو کھول کے دکھایا۔ رب کعبہ کی قسم جو رحمت کو لانے والی چیزیں تھی، اسباب تھے، ان سے تو منہ موڑ کے بیٹھ گئے۔ قرآن گھر میں کھلتا تھا، خدا کی رحمت آیا کرتی تھی، مصلی 5 وقت میں گھر کے ویڑے میں بچھا کرتا تھا، فرشتے خدا کی رحمت دے کے زمین پہ آیا کرتے تھے، مصلی الماریوں میں چھپ گیا، قرآن میرے عزیزوں بکسوں میں صندوقوں میں جا کے چھپ گیا۔ بتاؤ میرے عزیزوں جو اس وقت آپ کے میرے حالات آسمان کی طرف جا رہے ہیں، خود ہی فیصلہ کرو، خود ہی جج بن جاؤ، خود ہی منصف بن جاؤ، بتاؤ یہ ہمارے اعمال خدا کی رحمت کو لانے والے ہیں؟ میں نے تو اس دل سے خاموشی کا اظہار کر لیا، ورنہ میرے عزیزو گلی گلی میں جگہ جگہ دل کے اندر 4-4 5-5 پروگراموں پر ہر جگہ میں جا کے مذمت کرتا تھا، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگانے والی بچیوں خدا غیرت کرو، خدا کے واسطے خدا کا خوف کرو۔ لیکن اس ہفتے میں پچھلے ہفتے میں جو 2 واقعات ہوئے، ایک بچی کے سینے میں 5 گولیاں ماری گئی، اور 2 دن کے بعد قیوم آباد کے اندر 24 کراچی کے اندر 24 دن کی بچی کے گلے کے اوپر باپ نے چھرا پھیر کر بچی کا سر علیحدہ کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم پھر ایمانداری سے بتاؤ یہ عورتیں بازار کے اندر جو اپنا حق مانگ رہی ہیں یہ غلط کر رہی ہیں کہ صحیح کر رہی ہیں؟ ایک باپ بچی کو برداشت نہیں کرتا، کنبے کو یہ باپ کیسے برداشت کرے گا؟ 4 بیٹیوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ باپ کے مر جانے کے بعد 4 یتیم بہنوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور ایمانداری سے میں یوں نہیں کہتا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، بے ادبی ہو جائے گی، آپ ہمارے 5 وقت کے نمازی ہو، بس میں آپ سے کہتا ہوں ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو تو صحیح، ہم اپنے گھر کے اندر بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آج کی رات شب برات کی رات ہے، اللہ سے رحمت لینے کے لیے، خدا سے اس کا فضل لینے کے لیے آ کے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزوں جب جھولی کو دیکھا فرمایا اس میں نہ مت ڈالوں، بتا یہ تیری جھولی کتنی جگہ سے داغدار ہے، ماں کو ستایا ہوا نظر آ رہا ہے، بہن کو ستایا ہوا نظر آ رہا ہے، بھائی کو رلایا ہوا نظر آ رہا ہے، ماموں خالو سے ناراضگی نظر آ رہی ہے، پھپھیوں کو گھر سے دھکے دے کے نکالنا نظر آ رہا ہے، بیٹیوں کو اللہ اکبر اذیت سمجھا نظر آ رہا ہے، حرام کا کاروبار نظر آ رہا ہے، سود کا پیسہ نظر آ رہا ہے، بے نمازی نظر آ رہا ہے، بے حیا نظر آ رہا ہے، بے کردار نظر آ رہا ہے، اور تو نے گناہوں سے اتنی جھولی بھر دی، بتا میری رحمت تیری جھولی میں کہاں سے آئے گی؟ یہ آنکھ اسے سمجھاؤ، خدا کا اس کو واسطہ دو، یہ مال کے کھٹ جانے پہ روئی، کاروبار کے بند ہونے پہ روئی، اولاد کے مر جانے پہ روئی، ماں باپ کی جدائی میں روئی، اور خدا کی قسم خدا نے کی رحمت نے منہ موڑ لیا، مصطفیٰ کی محبت نے منہ موڑ لیا۔ اس آنکھ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس آنکھ نے کیوں ہڑتال کر دی، اس آنکھ کو اپنی ذات پہ کبھی رونا ہی نہیں آیا۔ میرے ویرو شیشے کے آگے جا کے کھڑے ہو جانا اور دیکھنا، جس پر تم 5-5 ہزار کی پرفیوم لگاتے ہو، جو جوڑا 4-4 ہزار کا پہنتے ہو، 2-2 ہزار روپے سلائی دے کے جوڑا سلواتے ہو، اللہ اکبر میرے عزیزوں 2-2 گھنٹے حجام کی دکان پر بیٹھ کر اپنا فیشل اپنے بال کٹواتے ہو، میرے عزیزوں آپ کے میرے پاس کیا گارنٹی ہے یہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے جلنے سے بچ جائے گا؟
کیا گارنٹی ہے میرے پاس میرے عزیزو کہ یہ آپ کا میرا جسم قبر کے اندر محفوظ رہے گا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ قبر کے اندر آپ کا میرا جسم محفوظ رہے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، خدا کی قسم جب سے اہل اللہ کی قبروں پہ ہو کے آیا، جب سے صحابہ اکرام کے مزارات پہ ہو کے آیا، یقین جانو سینہ اس وقت کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ ان کی قبروں کی مٹی دیکھ کر سینہ مدینہ بن گیا۔ ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے کالی کملی والے کو دیکھا ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا وہ منظر اس وقت سامنے آ جاتا ہے۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو عین اس جگہ سر رکھ دیا جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ موجود تھا۔ اللہ اکبر! اے لوگو، رب کعبہ کی قسم 100 نہیں 2000% جسم سمیت قبر میں بلال آرام فرما رہا تھا، اور میرے سے پوچھ رہا تھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا نام ہے؟ میں نے کہا دنیا مجھے پیر طریقت کہتی ہے، دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے، دنیا مجھے حضرت جی کہتی ہے، دنیا مجھے مولوی جی کہتی ہے، دنیا مجھے قاری صاحب حافظ صاحب کہتی ہے، دنیا مجھے خطیب العصر کہتی ہے، دنیا مجھے خطیب البے بدل کہتی ہے، دنیا مجھے خطابت کی دنیا کا شہنشاہ کہتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب میں نے اپنا تعارف کرایا، مجھے محسوس ہوا بلال مجھے سن کے میرے تعارف کو ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا بلال یہ تو میرا تعارف ہے، بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ کہ دنیا مجھے غلام رسول کہتی ہے، دنیا مجھے بلال کہتی ہے، دنیا مجھے عاشق رسول کہتی ہے، دنیا مجھے مؤذن رسول کہتی ہے، دنیا مجھے کعبے کا مؤذن کہتی ہے، دنیا مجھے مدینے کا مؤذن کہتی ہے۔ میں نے کہا بلال تو بھی عاشق رسول، میں بھی عاشق رسول۔ کہ عبد الحلال بتا تو عاشق رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا طرح طرح کی مرغن غذائیں کھا کر، اللہ اکبر، طرح طرح کے کپڑے پہن کر میں عاشق رسول بنا۔ بلال اپنا بھی تعارف کرا۔ حضرت بلال نے ہنس کے دکھا دیا ہوگا اور فرمایا ہوگا تو متنجل کھا کے عاشق رسول بنا، میں چمڑے ادڑوا کے عاشق رسول بنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے کہا بلال تیرے عشق کا وزن کب کیا جائے گا اور میرے عشق کا وزن کب کیا جائے گا؟ کہنے لگا میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر پر دونوں چلے جائیں گے اور میں بھی کہوں گا میں بھی عاشق رسول ہوں، تو بھی کہہ دیو عاشق رسول ہو۔ نظر جس کی طرف اٹھ جائے گی وہ عاشق رسول ہو جائے گا، اور جس کی طرف سے منہ پھیر لیا جائے گا وہ گستاخ رسول بن جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم اس سخت فیصلے پر عبد الحنان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا بلال اللہ کی عزت کی قسم ہے، دنیا مجھے نمبر 1 کہے لیکن میدان محشر میں بلال تو نمبر لے جائے گا۔ آج مال والا کہہ رہا ہے جی مال ہوئے تے کچھ کریے نا، پیسہ کول ہوئے تے پھر نماز اچھی مزہ آندا ہے۔ چلو چلو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دروازے کی کنڈی بجاؤ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد الحنان کو دنیا کہتی ہے مال ہوئے تے نماز اچ مزہ آندا ہے۔ اللہ اکبر! ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو تو میزبان رسول ہے، تو تو کالی کملی والے کا مدینے میں پہلا میزبان ہے۔ رب کعبہ کی قسم جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا بڑا اعزاز دیا جاتا ہے۔ یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی پھیلا کے میزبانی کے لیے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کملی والا یا اللہ آج کملی والا میرے گھر کا مہمان بن جائے۔ پتہ ابو ایوب انصاری کے چھت کے کانے بھی پورے کوئی نہیں، کھجوروں کے تنکے بھی پورے کوئی نہیں، چھال پڑی وہ بھی خشک ہو گئی، لکڑیاں خشک پڑی ہیں۔ ابو ایوب کہاں بٹھائے گا کہ یہاں بٹھاؤں گا؟ رب کعبہ کی قسم پھر کہا ابو ایوب کہاں بٹھائے گا؟ سینے پر ہاتھ کا اشارہ کر دیا کہ یہاں بٹھاؤں گا۔ ابو ایوب کچے مکان میں بٹھائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، اپنے جسم کے سب سے قیمتی حصے اپنے دل کے اندر بٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ جب قبول کرنے پر آتا ہے کچے فرش نہیں دیکھا کرتا، اللہ مومن کے دلوں کو دیکھا کرتا ہے۔ گھر آئے بیوی کہنے لگی ابو ایوب کہ جی کیا بات ہے، مچلا مچلا سا لگ رہا ہے، کیا بات ہے تیری دیوانگی عجیب عجیب سے اثر دکھا رہی ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے رازدان اللہ نے عورت کو اور مرد کو اللہ نے ایک دوسرے کا رازدان بنا دیا کہ ایک دوسرے کے دکھوں کو شیئر کرنے والی، ایک دوسرے کے دکھوں پر مرہم رکھنے والی، پردہ رکھنے والی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیوی کا پلو پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ابو ایوب خیر ہوئے۔ اللہ اکبر! کلمہ پڑھ کر مکے و مدینے کے اندر کفار یہود و نصارہ کی تکلیفیں کھا کے نہ رویا، برداشت
احتجاج کر کے نہ رویا، مارے کھا کے نہ رویا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے نہ رویا، فاقوں والی زندگی میں نہ رویا۔ آج ابو ایوب تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہنے لگا اللہ کی بندی تجھے پتہ ہے آج دو جہاں کا سردار، رب کعبہ کی قسم سارے نبیوں کا سردار آج مدینے میں تشریف آوری کر رہا ہے، آج اس کا قدم مبارک مدینے کی دھرتی پر ہے۔ کہنے لگے ابو ایوب رونے کی بات ہے، اس پر ہنس کے دکھا۔ کہنے لگی ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے۔ آج میں نے گلی کے اندر جا کے دیکھا، ڈیرے والوں نے ڈیرے کھول دیے، ویڑے والوں نے ویڑے کھول دیے، مکان والوں نے مکان کے دروازے کھول دیے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ نگاہ کرم ہو گئی تو ہمارے گھر میں بھی پیر پڑ جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بیوی کہنے لگی پھر کیا مطلب ہے، تو کیوں رویا؟ کہنے لگے جب میں نے اپنے دروازے کو دیکھا اس کی لکڑیاں بھی پوری کوئی نہیں، کنڈا بھی ٹوٹا پڑا ہے، کچا فرش ہے، ادموا میرے عزیزو، اللہ اکبر، کھردرا فرش ہے، اوپر نیچے کا فرش ہے۔ ابو ایوب اپنے نصیبے پہ رونے لگ گیا اور کہنے لگے یا اللہ میں نے اپنے لیے کبھی مکان نہ مانگا، کاش میرا مکان اچھا ہوتا تو سارے نبیوں کا سردار میرا مہمان ہوتا۔ اللہ کی قسم ایک پردے کا نظام، غیب کا نظام حرکت میں آیا، فرمایا فرشتو یہ میرے نبی کا دیوانہ ہے، یہ اللہ اکبر اب میرے نبی کو اپنے گھر میں مان بنانا چاہتا ہے، جا جا کے کہہ دے جس ہستی کے سر پہ میں نے ختم نبوت کا تاج سجایا وہ ہستی اللہ اکبر لوگوں کے مکانوں کو نیک نہیں دیکھا کرتی، وہ تو لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت دیکھا کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر وہ ہستی مکان کو دیکھتی تو حضرت علی کو فاطمہ کا رشتہ نہ ملتا۔ اور لوگوں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فرض بیٹی کو بیانہ ہوتا ہے۔ کسی کی بیٹی ارائی کی، کسی کی ملکوں کی، کسی کی بٹوں کی، کسی کی جٹوں کی، اپنے سے بڑا یا اپنے حب اللہ تلاش کرتا ہے۔ کہاں میرے نبی کا مقام، کہاں علی کا مکان، اللہ اکبر، کہاں میرے نبی کا مکان جس کے دروازے پر 24,000 مرتبہ جبرائیل ہاتھ باندھ کے آ کے کھڑا ہوا ہے، حکم کرو حکم کرو حکم کرو، اللہ اکبر، جس کے دروازے پر معراج کی رات لینے کے لیے آئے، کہ خبردار دروازے کی کنڈی نہ بجانا، میرا نبی مکے کی تکلیفیں کھا کھا کر، لوگوں کے پتھر کھا کھا کر میرا نبی آرام کر رہا ہوگا، میں نے اس کو راتوں کو رونا دیکھا، میں نے راتوں کو اس کے دکھڑے سنے، میں نے امت کے لیے جھولی پھیلا کے تڑپتا دیکھا، خبردار جا کہ کلڈی نہ کھٹکھٹانا، میرا نبی کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ جبرائیل جو تیرے 600 پروں میں سب سے پر اعلی ہے، جا میرے محمد کی پیروں کی تلیوں پہ رگڑنے لگ جا تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں فرشتوں کا سردار ہو کر محمد کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو نے عشق مصطفیٰ کو اپنی شادی کے 4 دن میں بیچ دیا۔ نوجوانوں ہم نے عشق رسول کو اپنی جوانی کے 4 دنوں کے اندر بیچ دیا۔ اندازہ لگا تجھے جوانی عزیز ہے، رب کعبہ کی قسم خدا کو آمنہ کا لال عزیز ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ کتنی سیانی بیوی تھی، اپنے شوہر کے درد کو بانٹنے والی۔ جاؤ جو تم نے اپنی زندگی کے انتخاب کر کے جو فیصلے کیے ہیں، بھائی اسلم صاحب، حاجی عبدالحق صاحب، چلی گئی وہ قبروں کے اندر جو اپنے مرد کا احساس کیا کرتی تھی۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو اپنے مرد کو اپنے پلو سے پیسے نکال کے دیا کرتی تھی؟ کوئی گل نہیں، تیری دیہڑی کو نہیں لگی، میں کل دے بچا کے رکھے، لیکن یہاں تو 2 روٹی پر طلاق لینے والی بتا وہ تیری نسل کو عبدالقادر جیلانی بنائے گی؟ جٹھانی کے کمرے میں ایسی، درانی کے کمرے میں ایسی، میرے گھر میں ایسی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، خرے تو کی نہ مال کتھے لے کے جانا ہے؟ تو بچہ دا پیو کوئی نہیں، بچہ نہیں تو عذاب الہی ہے۔ جب اولاد کے سامنے باپ کو ذلیل کرے گی تو مجھے بتا یہ بچے باپ کے سر میں چھتر نہیں ماریں گے؟ اللہ نے جب تیرا ہاتھ مرد کے ہاتھ کے اندر دیا تو سب سے پہلے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، خبردار ڈریو ڈریو ڈریو۔ تجھے ایسے بندل کے اندر باندھ دیا جب تو لال جوڑے میں بیٹھتی ہے اور نکاح والے فارم پہ دستخط کرتی ہے تو آسمان کے فرشتے تیرے دیکھ کے درج کرنے لگ جاتے ہیں اور تیرے اس نکاح کے بندر پر آسمان کے ملائکہ تجھے مبارکباد دیتے ہیں۔
بیٹھی میری بہنیں پردے میں، موبائل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بات جا رہی ہے، مجھے عورتیں بڑے پیار سے مجھے اپنا بھائی خطیب سمجھ کر، احساس کرنے والا وکیل سمجھ کے سنتی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، تمہاری حیثیت تو تھی عبد القادر جیلانی بنانے کی، تمہارا شان تو تھا رابعہ بصریہ ماذا ادویہ شبانہ بنانے کی، تمہاری شان تو تھی، کتنے مقدروں والی لوگ تو عورتیں تھی، خدا کی قسم تمہاری گود میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، تمہاری گود کے اندر چار دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر شہنشاہی ٹھاٹ باٹ حکمرانی کرنے والے گزرے، ان کے اندر سے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گزرا، جو 1000 سال کے بعد رب کعبہ کی قسم جس کی قبر کو کھول کے دیکھا گیا، کفن بھی پورا نظر آیا، جسم بھی پورا نظر آیا، وہ کوئی عالم نہیں تھا، وہ شیخ الحدیث نہیں تھا، دنیا پر حکمرانی 4 بر اعظموں پر بادشاہت کرنے والا رب کعبہ کی قسم ہے، ضروری نہیں مولوی مصلی پہ خدا کو راضی کرے گا، لوگ تاج و تخت پہن کر بھی خدا کو راضی کر کے چلے گئے۔ میرے پیاروں، میں تمہیں اپنا پیارا کہوں، میرے ماں جاؤ، کیا آپ کو اپنے آپ پر ترس نہیں آتا؟ اپنے بچوں کی کٹنگ دیکھ کر، اپنے بچوں کا لباس دیکھ کر، اپنے بچوں کی بہودگی دیکھ کر، اپنے بچوں کے ہاتھ میں راتوں کو 4 بجے موبائل دیکھ کر، اپنی بچی کا گلا کھلا دیکھ کر، اپنی بچی کے سر پر میرے عزیزوں، اپنی بچی کے سر سے دوپٹہ اترا دیکھ کر، ایمانداری سے بتاؤ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ کب روگے؟ اللہ کی قسم لوگ مال کے نانے پہ روتے ہیں، یا تو عزت لٹ گئی۔ ایک سال کے بعد آج سارے آ کے بیٹھ گئے، 1 سال کے بعد آج سارے آ کے بیٹھ گئے، اس کا پوچھنے کا حق نہیں۔ پچھلے سال جو جھولیاں بھر بھر کے لے کے گئے تھے، میں دینے سے انکار تو نہیں کرتا، بتاؤ پچھلے کا تم نے کیا کیا؟ باپ چاچے کو کہتا ہے، مامے کو کہتا ہے، انہوں سمجھا، جگری یار کو کہتا ہوں میں پیسے دین تو منع نہیں کرتا، میں کڑا کھانا ہے، میں قبریں تھوڑی لے کے جانا ہے، سارا عہد ہے۔ پچھلے سال جو 5 لاکھ دیے تھے وہ داتے 10 نے کی کیا؟ اللہ بھی فرماتا ہے میرا حبیب تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگ رہا ہے، میں نے کون سا میری اولاد ہے؟ نہ میرا بیٹا، نہ بیٹی، نہ میری ماں، نہ میرا بھائی، نہ میری بہن۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، میں نے خزانے کیا کرنے، میں نے پیسہ کیا کرنا؟ اس سے پوچھ تو صحیح جو پچھلے سال دیا تھا اس کا کیا کیا؟ کسی مدرسے میں دیا ہو، کسی قرآن کے حافظ کے لیے دیا ہو، دین کی ترقی کے لیے دیا ہو، کسی بیوہ کی چادر کے لیے دیا ہو، کسی یتیم کا سہارا بننے کے لیے کہا گیا جو پچھلے سال دیا تھا؟ اور کیا میں اتنا مجبور ہوں، میں تجھے آگے دے رہا ہوں، تیرے سے پچھلے کا حساب نہیں لے سکتا؟ مجھے کبیر والے کے مولانا ارشاد صاحب میری بات پکڑ لی اور کہہ رہے مولوی صاحب اپنی جان پہ ترس کا، روتا کیوں ہے؟ نہ رویا کر۔ میں نے کہا مولانا ذرا بیٹھ کے سنو، میں حالات حاضرہ پہ بات کروں۔ خدا کی قسم میں نے کبیر والے سراج العلوم میں مولانا ارشاد صاحب شیخ الحدیث کو بٹھا کر 1.25 گھنٹہ تقریر کی، رو رو کے اس نے رومال گیلا کر لیا۔ اگلے دن دل کی تکلیف میں ملتان پہنچ گیا، پھول کر کے کہنے لگا عبداللہ ایک ایک بات حق کہہ کے گیا، رب کعبہ کی قسم تیری بات دماغ پہ نہیں لگتی، سیدھی دل پہ لگتی ہے۔ مجھے معراج بھی آتی ہے، مجھے شب برات کے فضائل بھی آتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں گل کو شب برات کے فضائل سناؤ، جو یہاں سے دعا کر کے سگریٹ نکال لیں گے، سگریٹ ختم ہونے تک گھر جائیں گے اور کروٹ بدل کے سو جائیں گے، مجھے شب برات سنانے کا کیا فائدہ؟ میں کیا سناؤں کہ کل لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ کیا میرے سنانے سے لوگ مان جائیں گے؟ فرمایا والدین کا نافرمان ہو بخشش کوئی نہیں۔ دل کے اندر کسی کی نفرت رکھتا ہو، فرمایا آج کی رات میں زانیوں کو معاف کروں گا، لیکن کسی کا کینہ رکھنے والے کو میں معاف کوئی نہیں کروں گا۔ بتاؤ کہ کون کس کو معاف کر کے جائے گا؟ وہ عرش، وہ اللہ، وہ سدرۃ المنتہی، وہ لوح و کرسی، وہ 7 آسمان سے نیچے زمین پر رحمت اتر گئی، وہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اندر کیوں نہیں جاتی؟ کہ یا اللہ بھائی کا بغض، بیوی کا بغض، ساس کا بغض، بیوی سے نفرت، سسر سے نفرت، بھائی سے نفرت، پڑوسی سے نفرت، اللہ خانے در خانے نفرتوں سے بھرے پڑے، بتا میں کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں لوٹ کے آ جا۔
دسترخوان پہ جٹھانی بیٹھی درانی کی دشمن ہے، بھائی بیٹھا بھائی کا دشمن ہے، خدا کی قسم پاک دسترخوان پر پاک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہے اور دل کے اندر خیال کرے اے دنال کھانا ہی پہ گئی، اللہ اکبر، جب میرا بچہ دا دشمن ہے تجھے کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ خون خون کا دشمن ہوا کرتا ہے؟ اس خون کے اندر تو مکان لایا، اس خون کے اندر جائیداد لایا، اس خون کے اندر تو پیسہ لے کے آیا، یہ خون غلط وائرس پیدا کرنے لگ گیا، لیبارٹری کے اندر اس خون کا ٹچ کرایا، اس خون کے اندر وائرس آ گیا مال کا، وائرس آ گیا پیسے کا، وائرس آ گیا حب جا کا، اس خون نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا، بھائی کا احساس، بہنوں کا احساس، ماں باپ کا احساس کرنا چھوڑ دیا۔ یہی تو وجہ، اور پورے سال کا تخمینہ لگاؤ کتنی ماں کو اولاد کے ہاتھوں جوتے پڑے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں بیٹی کو سانس نہیں آ رہی، سیدہ فاطمہ الزہرا ناک کی نتھوں کو انگلی لگا کے دیکھ رہے، کالی سانسیں باقی ہے میری فاطمہ، جب تک تیرے جسم میں سانس رہے خدا کے آگے جھکنا نہ چھوڑنا۔ مغرب کی نماز کی نیت باندھی ہوئی، کمرے میں سے حجرے میں سے حضرت حسن حسین ری 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 کی آواز آئی، پاک پیغمبر نے پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سلام پھیرا، دوسری میں ناز پڑھی، سلام پھیرا، ایسی تیزی سے دوڑے جیسے کوئی مدینے پر حملہ کرنے کی خبر آ گئی ہو، ننگے پاؤں سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، دونوں کو اپنی بغل میں لیا اور دونوں کے سر پر اپنا سر رکھ کے رونے لگے۔ فاطمہ کیا ہوا؟ کب 4 دنوں کے روٹی نہیں کھائی، میرا سینہ خشک ہو گیا، میں ان کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ اللہ اکبر، دونوں کو سینے سے لگایا، فاطمہ کو سینے کے بیچ میں لے کے یوں، اللہ، بس یہ کر کے لفظ میرے عزیزوں نکلے ہو گئے، رب کعبہ کی قسم، جبریل زمین پر اتر گئے، کہنے لگے عرش والے کے پیارے محبوب تھوک کے دکھا۔ فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا جا تھوکے گا اللہ پوری زمین کو سونے کی بنا دے گا۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، بچوں حسن حسین کو پیار کیا، فاطمہ کو تسلی دی کہ فاطمہ تھوک کے دکھاؤ گا زمین سونے کی بن جائے گی، اے فاطمہ تیرا گزارا ہو جائے گا، بتا غریب کیا کرے گا؟ بہت دور میرے عزیزوں ہم چلے گئے، بہت دور چلے گئے، کیا بچا ہمارے پاس؟ ہے کچھ بچا ہمارے پاس؟ ہم تو کالے رنگ کے ابائے پہن کے، حاجی عبدالحق صاحب کالے رنگ کے ابائے پہن کے، ہم تو ممبروں پہ کہتے تھے مشرق میں عورت کی عزت ہے، مغرب میں تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، یہاں کون سا تُو نے سونے کے تاج پہنا دیے؟ بھائی میں نے تو نہیں کہا، تم نے موبائلوں میں آ کے دکھایا، ایک باپ بیٹی کا سودا کرتا پکڑا گیا، بھانجیا یتیم ہو گئی، ماموں گھر لے کے آیا، اللہ اکبر، پچھلی رات ماموں نے بیل کو بیچ دیا، اگلی رات ماموں نے بھانجی کو بیچ دیا۔ تمہارے ملک کے اندر ہے اور لوگوں جن پر تم تھو تھو کرتے ہو اور تم اپنا کردار دکھا رہے ہو، ان کا بھی تو دیکھو، تم تھو تھو، وہ تمہیں وہ یوں مٹی سے چلو میں لے کے مٹی ڈالتے ہوگے، وہ کسیوں میں لے کے مٹی پھینک رہے۔ حاتم تائی کی بیٹی یوں کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئی، سر اس کا ننگا، آپ نے یوں صحابہ کو دیکھا، اللہ، صحابہ نظر اثر کو پہچان گئی، نظریں نیچی کر لی، فرمایا نیچی کیوں کی؟ بد آنکھیں کیوں نہیں کی؟ سارے صحابہ نے آنکھیں بند کر لی۔ رحمت والا نبی، ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، یوں کر کے نظر اٹھائی، نظر جھکائی، یوں کر کے اپنی کملی مبارک اتار کے بلال کی طرف پھینکی، اے بلال، جی جی آمنہ کے لال، جلدی کر اس کے سر کو ڈھانک دے، اللہ اکبر، جلدی کر اس کے سر کو ڈھانک دے۔ حضرت بلال چادر لے کے واپس آ گئے، کان میں کہنے لگے حاتم تائی کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال، میں بھی حاتم کو نہیں دیکھ رہا، میں تو بیٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ اے بلال، محمد کے قربے کی غیرت گوارا نہیں کرتی میری مجلس میں کوئی ننگے سر آئے اور ننگے سر واپس چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، تیرا میرا نبی تو کافروں کے سر کج کے چلا گیا، اور یہاں تو مہندی والی رات مسلمان کے کپڑے اتار دیتا ہے۔ اس بات سے متاثر ہوا عدی بن حاتم، اللہ، عدی بن حاتم اس بات سے متاثر ہوا، میری بہن کے سر پہ دوپٹہ دے دیا، حضور کی خدمت میں آیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا،
اور آ کے لگا واہ 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 واہ، ہم تو تجھے عیسائی کو یہودیوں کا دشمن سمجھتے تھے، تو اپنے غیروں کو بھی سینے سے لگاتا ہے۔ وہی کھڑے ہو کے کہنے لگا محمد میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اتنا خوش ہوئے جب وہ مجلس کو چیرتے ہوئے آئے، رحمت والے نبی نے اپنی کملی مبارک اتاری، عدی بن حاتم کی طرف یوں کر کے اچھالی، انہوں نے یوں پکڑی، یوں کر کے اچھالی، یوں پکڑی۔ آپ نے فرمایا اسے پکڑنا بلکہ نیچے بچھا، اس کے اوپر بیٹھ جا۔ عدی بن حاتم نے یوں کر کے نبی کی کملی مبارک اٹھا کے سر پہ رکھی، اور صحابہ کے مجمع میں کہنے لگا محمد یہ پیروں میں رکھنے کے قابل نہیں ہے تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے۔ پہلا دل جو آ کے کلمہ پڑھ رہا ہے وہ نبی کی پگڑی سر پر رکھتا ہے، نبی کی چادر، اور یا تو ہر گھر کے اندر نبی کی ختم نبوت کی چادر کو اتار کے رکھ دیا۔ وعدہ کرو تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ کوئی ختم نبوت والا یا چندہ مانگنے کے لیے آتا ہے، تم کہتے ہو حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، 5000 روپیہ تو دیتے ہو، حضور کے دشمن کو گھر لے کے آتے ہو، بائیکاٹ کر دو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنی شزال کی پروڈکٹ ہے، کیچپ ہے، جام ہے، شزال کی بوتل ہے، شزال کا جوس ہے، میں افطاری کے دسترخوان پہ ہلاؤں گا۔ پتہ ہے یہ شزال کمپنی کا جتنا جوس بکتا ہے، جتنا کیچپ، جتنا جیم بکتا ہے، اس کے نفع کا 40% پیسہ، اللہ اکبر، اس میں 40% پیسہ قادیانیوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا 40 زبانوں میں میرے عزیزوں وہ چھپ کر پوری دنیا کے اندر جاتا ہے۔ یہ تیرے 10 روپے خدا کی قسم پوری دنیا کو گمراہی کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جاؤ نور محمد ہزاروی سے پوچھو، ختم نبوت کے امیر سے پوچھو، سرگو دے کے کہنے لگے مولانا اللہ اکبر، جس دکان پر شزال کی پروڈکٹ ہو میں تھوکتا بھی نہیں، میں اللہ اکبر، میں آج کے رسول ہوں، میں دکان سے نیچے اتر کے آ جاتا ہوں مولانا، میں قدم قدم پہ ختم نبوت کی چوکی داری کر رہا ہوں، میرے بچے کے سر میں گڑھ نکل گیا، ماس کے اندر پھوڑا نکل گیا میرے بچے کے سر کے اندر، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ کہنے لگے جوان بیٹا ہے، اللہ اکبر، نیا نیا عمر ابھرتا ہوا بیٹا ہے، ڈاکٹر کہنے لگے لا علاج ہے، صبح ٹچ کرو پھر فائدل کریں گے، بچے گا یا مرے گا۔ کہ مولانا رات کا وقت تھا، میں میری بیوی جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، میں نے کہا یا اللہ تجھے ختم نبوت کی پگڑی کا صدقہ، ہم تیرے نبی کے غلام ہیں، تیرے نبی کے میراثی ہیں، جگہ جگہ جا کے ختم نبوت کی نوکری کرتے ہیں، الہی لے لے تیری مرضی، دے دے گا تو ہمارا مان بڑھ جائے گا۔ کہ مولانا اللہ اکبر، میری بیوی روتی روتی سو گئی، خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، سرکار آئے، میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور میں تو میرے گھر کی چوکی داری کرتا ہے، خدا تیرے گھر کی چوکی داری کرے گا۔ کہنے لگے صبح اٹھے، ہم اپنے بچے کو لاہور لے کے گئے، ڈاکٹر کہنے لگے کیا کرنے آئے؟ کہ بچے کے دماغ میں پھوڑا ہے، ڈاکٹر کہنے لگا میں نے تسلی کر لی، اس کے دماغ میں پھوڑا ہی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم آج ان کے ہو کے تو دیکھو ہوئے وفائی نہیں کرتے، میرا نبی بے وفا کوئی نہیں، اللہ کی قسم، اگر صدیق نے گھر کا سب کچھ لٹا دیا تو میرا نبی نے بھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے، کتنی مقدروں والی وہ مائی تھی جو اپنے آسمی کے آنسو کو اپنی جھولی میں لے بیٹھی اور کہنے لگی اٹھ کھڑا ہو، کیوں؟ پانی کا بالٹا مشکیزہ پانی کا ہاتھ میں پکڑا، ایک ہاتھ میں جھاڑو پکڑی اور دونوں چیزیں آگے لے کے بڑھی، کہنے لگی جاؤ باہر سے پانی بھر کے لا، میں گھر میں جھاڑو دیتی ہوں۔ کہ کیا کرے گا جب بھر کے لے کے آ؟ اب یوں کہتے میں پانی بھر کے لے کے آیا، میری بیوی نے اندر سے جو جھاڑو دھونا شروع کی، باہر دروازے پہ جھاڑو دیتی آ گئی، اللہ اکبر، لوگ کہنے لگے تیرے بھی مان بد گئے، لوگ کہنے لگے تو کیوں جھاڑو دے دی، تیرے گھر بھی نبی آئے گا؟ کہ میری بیوی نے ہاں نہ کی نہ کی، بس رو کے خدا کو دکھاتی رہی، جب گھر کے اندر ہم نے جھاڑو دے دی میں نے سارے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا، جھاڑو پانی کا مشکیزہ میرے کونے میں رکھ دیا، میری بیوی اللہ اکبر میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اس بیڑے میں لائی، کہ ابو ایوب انصاری میں دعا کروں گی بس میری دعا پر آمین آمین کہتے رہنا۔ ابو ایوب انصاری کی بیوی نے جھولی پہ لائی، کہ عرش والے ربا تو نے تو خود قرآن میں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، تو مال کو نہیں دیکھتا، تو پیسے کو نہیں دیکھتا، تو اولاد کو نہیں دیکھتا،
تو دل کو دیکھتا ہے مولا، پھر دل دیکھ رہے دل میں کون بس رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتی ہے میری بیوی کا ہوکا نکلا، کوک نکلی میرے منہ سے، آبی نکل گیا۔ کہا الہی بڑے بڑے نمبرداروں نے ویڑے کھول لیے، یا اللہ آج کملی والے کے قدم ہمارے گھر میں رکھوا دے، ہمارا مال بڑھ جائے گا، قیامت کی صبح تک یہ میزبان رسول بن جائے گا، یا اللہ تیری رحمت کے میں کبھی نہیں آئے گی۔ کہ ادھر انٹری ہوئی رحمت والے نبی کی، پتہ لگا حضور کی سواری اوپر سے گھومتی ہوئی ابو ایوب انصاری کی گلی کے اندر آ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے منہ پہ آواز لگی، بابا اندر کیوں بیٹھے، باہر آ جا، سرکار سونے لجپال آ گئے۔ ابو ایوب انصاری کہتے میں دوڑا، میری بیوی بھی میرے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، میں نے دیکھا خدا کے پیغمبر کی اٹھنی اس طرح آ رہی ہو جیسے اللہ نے اس کی نگاہوں میں ابو ایوب انصاری کا بیڑا رچا دیا ہو۔ یوں دیکھتی ہے، لوگ کہتے ہیں مرحبا، اٹھنی منہ میں اڑتی ہے، یوں دیکھتی ہے، اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں جب میرے کچے ویڑے مکان نے کو لائی، میرے عرش والے کو مجھے نہیں پتا، میں نے اچھلنا شروع کر دیا۔ میرے کمال کا اگر ابو ایوب انصاری کے مکان سے اٹھنی گزر گئی تو میری قسمت رڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ روایات کے اندر لکھا ہے اٹھنی آئی، رحمت والے نبی سوار ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر دروازے کے اندر سے ابو ایوب انصاری کی گھر کے اندر اٹھنی نے یوں کر کے منہ ڈالا، پورا ویڑا دیکھا اور دروازے کے پاس ہو کر اس نے اپنے پیروں کو جوڑ کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے اس وقت پتہ لگا جب سارے کوئی میرا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا واہ ابو ایوب انصاری، اللہ اکبر، تو میزبان بن گیا، دو جہان کا دولہا آج تیرے گھر مہمان بن گیا۔ مال والو تم بھی جن کے پاس مال کوئی نہیں وہ بھی، اولاد والو تم بھی جن کے پاس اولاد کوئی نہیں، آج رب دو ہنجو کٹ کے بکھا دو، آج اللہ کو تھوڑا سا رو کے دکھا دو اپنے رب کو جھولی پھیلا کر، کو جیا کملیا ہے تے تیرے سونے دا نہ لین والے، اللہ جس را دویاں کردارا بد کردارا برے حالا ہے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ اس زبان نے تیرے نبی کا ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کلمہ پڑھے، اللہ اس کلمے کی لاج رکھ لے۔ آج اٹھنے سے پہلے اللہ جھولیاں بھر دے، آج اٹھنے سے پہلے یا اللہ نا امیدوں کو امیدوں میں بدل دے، آج اٹھنے سے پہلے مولا میں بچیاں لے کے بیٹھا، یا اللہ کسی کی 4 ہے، کسی کی 1 ہے، کسی کی 3 ہے، یا اللہ میرے بچے 2 ہیں، یا اللہ 1 ہے، اللہ میں نے اپنے جسم کا اگ نکال کر، میرے رگوں کا خون نکال کر اپنی اولاد کو جوان کیا، اللہ 76 ربواوی خدمت کرواوی، آج خدا کو رو کے دکھا دو، یا اللہ تیرے نبی کو خدا تجھے 4 دی، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی، واہ واہ، کسی کو ابو العاص ملا، کسی کو عثمان ملا، کسی کو علی ملا، مولا میں تیرے سے علی نہیں مانگتا، علی بھی 1 ہے، عثمان بھی 1 ہے، یا اللہ علی کا غلام تو دے دے، پروردگار عالم آج میری بچی کی ڈولی اٹھانے والا کوئی علی کا غلام آ جائے، عثمان غنی کا غلام آ جائے، اور لوگوں خدا پاک کی قسم گھر نہ ہوئے گزارا ہو جاتا ہے، بیٹی کے دکھوں میں گزارا کوئی نہیں ہوتا، آج خدا سے بیٹی کے نصیب میں جگہ لو، آج بچوں کا مستقبل اللہ سے قبول کروا لو، آج میرے عزیزوں اللہ اکبر اپنے پورے کلبے والے کے لیے رو کے دکھا دو، اللہ سے جنت کی طلب، پروردگار عالم سے وہ جنت مانگو جب خدا کا بھی پڑوس مل جائے، خدا کے حبیب مصطفیٰ کا بھی پڑوس مل جائے۔ 5 شخص ایسے اللہ پاک جنہیں آج بھی اپنے ویڑے پہ وڑنے نہیں دیتا، آج دروازے کی چوکھٹ پار کرنے نہیں دیتا۔ پہلا مشرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پہاڑوں جتنے گناہ معاف کر دوں گا، میری ذات میں اتنا بھی شریک کوئی نہ کیا، میں تیرا رونے کی طرف دیکھوں گا کوئی نہیں۔ شراب کا عادی بار بار پیتا ہے، بار بار چھوڑتا ہے، ورنہ اس کی بخشش کوئی نہیں، کینہ پرور کی بخشش کوئی نہیں، بخیل کی پرورش کوئی نہیں۔ اللہ ماں باپ کے منہ پر جوتیاں مارنے والا، ماں باپ سے نفرت کا اظہار کرنے والا، فرمایا جا کتنے اور جا، شب برات کی رات بھی میرے در پر نہ آنا، میں تجھے معاف کوئی نہیں کروں گا۔ آج میرے عزیزوں یہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ وہ گناہ جو میں نے کیے مجھے یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، جو گناہ میں نے نہیں کیے مجھے یاد ہی کوئی نہیں، اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اور اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ مجھے بھی رمضان المبارک جیسا، اللہ مجھے اس کی حیثیت جیسا بنا دے تاکہ تیرے رمضان المبارک، تیرے روزوں کا، تیری تراویحوں کا اللہ وجہ گج کے میں استقبال کروں۔ شوگر والو آج آپ بھی مانگ لو، بلڈ پریشر والو آپ بھی مانگ لو، بلڈ پریشر والے، ہیپاٹائٹس والے آپ بھی مانگ لو، گردوں کے عارضے والے آپ بھی مانگ
لو، دل کے وال جل کے بادام، اللہ یہ سال کے بعد مہمان آتا ہے، اللہ اس کی قدردانی دے دے۔ رمضان کے روزے پورے رکھو، سحری افطاری کے دسترخوان پہ اللہ سے ملاقات کرو، اور پورے دن دوران روزہ اللہ کی رحمت والے سائے میں رہو۔ اور میرے عزیزو تراویح رمضان آ رہا ہے، رمضان قرآن سے، قرآن رمضان سے، اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں آخری دفعہ رمضان ہو، یہ تو بڑے مقدر والے لوگ ہو، اللہ نے پھر دوبارہ رمضان کا مہینہ دے دیا۔ خدا کرے خدا پوری تراویح میں قرآن سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بیٹھے ہو دینے کے لیے پہلے آسمان پر آ گیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج جھولی پھیلا کے مانگ لے، اللہ بچہ میرا حافظ قرآن بنا دے، بچہ میرا عالم بنا دے، بچہ امت کا نگہبان بنا دے۔ یا اللہ اگلے سال وہ وقت آئے میرا ننھا مجاہد آگے کھڑا ہو اور پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میرا پتر تراویح پڑھا ہے اور میں پیچھے قرآن سنوں، میری آنکھ میں آنسو آئے، سلام پھیروں، اللہ تو فرمائے روتا کیوں ہے، جا جا، سنانے والے کو بھی معاف کر دیا، سننے والے کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ یہ اللہ سے مانگ لو، اپنی بیٹیوں کا نصیب مانگ لو، جتنی دیر بیٹھو اتنا ہی کافی ہے، آرام بھی کر لینا، تھوڑا سا جاگ بھی لینا، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا جاگ بھی لینا، تھوڑا سا جاگ لینا، وضو کر کے اللہ کو منہ دھو کے دکھا دینا، اللہ کے آگے مصلی پہ بیٹھ کے تھوڑا سا رو کے دکھا دینا۔ اگر ہمت ہے انسان کے اندر، بیماری کوئی نہیں، آسانی سے اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ بھی رکھ لینا، نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ فرض نہیں، اپنے پر مسلط نہ کرے، آسانی سے رکھ سکتا ہے، لیکن نبی نے رکھنے کی تاکید فرمائی، رحمت والے نبی نے جاگنے کی تاکید فرمائی۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لو، ذکر اذکار کا اہتمام کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کا، بس جو بھی عبادت ہو اس عبادت کے بعد خدا کے آگے ہاتھ جوڑ کے یوں کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سچے سونے نبی کی صورت کو بھی اپنائیں گے، سیرت کو بھی اپنائیں گے، قرآن والی زندگی کو کچے پکے مکان میں روزگار ہو یا بے روزگار ہو ہر حال میں قبول کریں گے۔ پھر کہہ دو یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے اس پر یا اللہ ہماری توبہ، اور آئندہ گناہوں سے بچا یا اللہ ہماری توبہ، نیکوکاروں والی زندگی دے، بدکاروں والی زندگی سے جان چھڑا، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لے، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے اللہ کو یاد کیا، دل سے بھی مراقبہ کر کے دل سے اللہ کو یاد کرے. زبان سے اللہ اللہ کیا، آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کر لیں. آنکھیں بند ہوں، دل کی توجہ اللہ کی طرف اور اپنی ساری توجہ دل کی طرف. اس دل کو اللہ کے حوالے، اللہ کی رحمت والے ہاتھوں میں دے دیں اور تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر آپ کے قلب اطہر پر جو رحمت برس رہی ہے، اس کا ایک چھینٹا حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے اٹھا، میرے بزرگوں کے سینوں سے ہوتا ہوں میرے دل پر اترا ہے، اور میرا دل اس کی کیفیت کو محسوس کر کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں، کیونکہ 27 شب کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ بہت اچھا اہتمام ہے. جو حضرات روزہ رکھنا چاہیں، گھر میں عذر ہو، کوئی بیمار ہو یا صبح اٹھ نہ سکتے ہوں، تو آپ اللہ کے گھر میں جس طرح انفرادی طور پہ صلاۃ تسبیح پڑھنا چاہیں، ذکر اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ تقریباً 3 بجے کے قریب، 4:30 بجے پونے پہنچے گا، 4:50 10 کتنے بجے لگے 53 منٹ تھے بس. انشاءاللہ 3:30 بجے دسترخوان لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور تقریباً 2:30 بجے آپ حضرات اگر اکٹھا ہونا چاہیں تو ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. تھوڑا سا پھر بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ رات کا آخری پہر ہے، تہجد بھی پڑھ لیں گے انفرادی طور پہ، قیام اللیل بھی انفرادی طور پہ، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، آج اللہ جل شانہ کے آگے بیٹھ جائیں اور دھرنا دے دیں کہ الہ العالم ہم بیٹھے ہیں. زبردستی تو نہیں کر سکتے، یہ التجائی، یہ عاجزانہ دھرنا ہے. اللہ تمہیں معاف فرما دے. انشاءاللہ سحری کا معقول انتظام ہے. یہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے بھی ہے، جو زندہ ہے ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ اہتمام ہے. اور ہم آپ سے ہر دفعہ عرض کرتے ہیں ممبر پر کہ اب آپ کے جو کھانے کا دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں کوئی مدرسے کا پیسہ کوئی جو ہے کوئی کر دیتا ہے. حضرات بہت سارے دعا بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہم مدرسے مسجد کو اس میں زحمت نہیں دیتے، اور کسی کا صدقہ بھی اس کے اندر زحمت نہیں دیتے، کیونکہ آپ پاک صاف لوگ ہو، پاک مال آپ کو کھلایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ رمضان کی بہاروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آج کی رات میں اللہ سے پھر اکٹھے ملاقات کر لیں، تقریباً 2:30 سے 2:15 2:30 کے درمیان انشاءاللہ اللہ کے حضور بیٹھیں گے، دعا بھی کریں گے، اللہ کا نام بھی لیں گے، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی. پھر انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے سحری کا انتظام. ابھی دعا کے بعد بھی آپ حضرات کا منہ میٹھا کرانے کا انتظام کیا گیا. جنہوں نے کیا، جس نے کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پچھلے سال جو ہماری صفوں میں جاگتے تھے، ہماری گھروں کے اندر بیٹھ کے جو ان پروگراموں میں شامل ہوتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کریں. جو مسجد کے خیر خواہ تھے اور ہمیشہ مسجد کے ساتھ وابستہ رہے، یہ سارے آپ کے والدین جو یہاں الحمدللہ اس مسجد کی باغ و بہاروں میں اور تعمیرات کے اندر یہ سارے شامل ہوئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. جی ہاں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، یقین کریں اللہ کی قسم دنیا ترستی ہے، اور آپ نمازیوں پر ساری دنیا رشک کرتی ہے. یہ دوپہر ابھی آسٹریلیا سے فون آیا ہوا تھا کہ مولوی صاحب کو کہ نکاح پڑھا دیں میرا. ان کا پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں تمہارے کیا ٹائم. ترستی ہے کہ عبداللہ تیرے بیان میں آج پتہ نہیں اللہ نے کیوں، کس کی دعاؤں سے اللہ نے عزت دے دی. تھے تو بڑی کوجے کملے، گندے ناری گندے تھے،
لیکن اللہ نے پتہ نہیں کس کے صدقے سے اچھا کر دیا. اور آپ حضرات، آپ اچھے ہیں تو میں اچھا ہوں. آپ کے اچھے پن سے اللہ نے مجھے اچھا کیا. اللہ تمہیں ایسے ہمیشہ رکھے اور ایسے مسجد عثمانیہ کو اللہ آباد کرتا رکھے اور آپ کی محبت اور خلوص کو اسی طرح رکھے. یہ سارا جو گلشن سجا ہے یہ آپ کے پیار، آپ کی قیمتی مال اور آپ کی محنت سے، آپ کی حلال کمائی سے سجا ہے. اللہ آپ کو اور اپنے خزانوں سے جزائے خیر دے. اللہ آپ کو اور نوازے. جامع عثمانیہ کا گیٹ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، ہر پیر محل، باہر سے آنے والے، اور ہمارا دل ہر مسلک والے کے لیے کھلا ہے. ہاں، حضور کی ختم نبوت کا دشمن، اس کے لیے ہمارا دروازہ بند ہے. صحابہ کا جو گستاخ ہے اس کے لیے ہمارا دروازہ بند ہے. باقی ہر ایک کے لیے براڈ مائنڈڈ آ جاؤ، ہمارے سینے سے لگو، آؤ مل کے کام کریں. اللہ اس کے رسول کا نام پوری دنیا کے اندر عام کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. تبلیغ کا کام بھی ہمارا ہے، تدریس تصنیف کا کام بھی ہمارا ہے، مدارس کا کام بھی ہمارا ہے. جس درجے میں اللہ نے ہمیں توفیق دی اس درجے میں رہ کے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. مالی طور پہ، جانی طور پہ دعاؤں کے ساتھ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اب اللہ کے دربار میں دعا کر لیں. جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو یہاں بیٹھے، جو قبروں میں چلے گئے اور یوں کر کے منہ کر کے جامع عثمانیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا بیٹا بیٹھا ہے، آج میرا بھائی بیٹھا ہے، آج میرا رشتہ دار بیٹھا ہے اور وہ وہاں سے میرے لیے کچھ بھیجے گا. اللہ کی قسم آپ کے اور مرنے والوں کے درمیان یوں فرشتے لائن بنا کے کھڑے کہ یہ منہ سے نکلے گا اور وہاں گیا، وہاں سے یوں آئے گا فرشتے، یوں قبر کے اندر جس طرح ہول سیل وہ گاڑی والا مال اتارتا نا، اس طرح فرشتے. ہماری دعا ہو جائے گی، ان کی قبر اللہ نور سے بھر دے گا. انہیں بھی یاد رکھیں، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو. ہمارے والدین کا ہمارے پہ احسان ہے، ہم کبھی نہیں چکا سکتے. ہمیں اس قابل کر گئے کہ آج ہمارے علاقے میں ایک نام ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اللہ انہیں کی جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. خدا بھلا کرے. مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہاں سے اٹھا اور کہاں آیا، اور حضرات انہوں نے سینے سے لگایا. ایک گاؤں سے اٹھا اور وہ ایک گاؤں کے مدرسے کے اندر پڑھنے والا. دنیا کو کیا پتا تھا کہ لاکھوں لوگوں کے لیے اس زمین کو سجدہ گاہ بنا کے چلا جائے گا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلى آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین. اللہ ہم اپنے دل کا دکھڑا سنایا. یہ صرف عبدالحنان کا درد نہیں، یہ سب کا درد ہے. الہی کچھ اظہار کر دیتے ہیں، کوئی اندر ہی گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں. پروردگار عالم، آپ تو علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ آپ علیم ہے، آپ جانتے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، آج سب کے مسئلے حل فرما دے. جب کسی کے پاس جاتے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. اللہ آپ تو تعریفوں کے، یا اللہ آپ تعریف، آپ کی ذات تعریف کے لائق ہے اور آپ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں. آپ محتاج نہیں، پھر بھی ہم تیری تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا سلام البر الرؤوف الرحیم، یا حنان، یا منان. حنان احسان کرنے والا، مالک وہ کہ ناراض ہو کو بھی جانے نہیں دیتا. اے اللہ آپ حنان بھی ہیں اور منان بھی ہیں، احسان بھی کرتے ہیں. اللہ جو تیرے سے روٹ کے جاتا ہے تو اس کی باں پکڑ کے پھر دوبارہ لے آتا ہے. اللہ تیرا احسان ہے. آج یہ بندے اللہ تیری بات، تیری رحمت کو سن کے اللہ، یا اللہ، یہ آپ پہ سے باہر ہوئے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے کس طرح تیری رحمت والی چادر کو تھام لیں. اے اللہ تیری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں. آج رحمت والی چادر کا کونا ہمارے ہاتھ سے جانے نہ دینا، اپنی رحمت والی چادر میں پکڑا دے. اے اللہ، اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے. ہمارے ماں باپ، ان کے بڑے ہمارے پر احسان ہے. یا اللہ اب ہمارے منتظر ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ آپ ان پر احسان فرما دیجئے. ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے. سرکار مدینہ، سردار انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہمارا یہ رونا، ہمارا دکھڑا پہنچا دیجئے. آدم علیہ السلام اور اولاد آدم تک ہمارا دکھڑا پہنچا دیجئے. ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے. اے اللہ پتہ نہیں کتنوں کو عذاب، کتنوں کو سزا جزا مل رہی ہے. اللہ جن کو جزا ملی ان کی بڑھا دے اور جن کو عذاب مل رہا ہے ان کا ختم فرما دے. اے اللہ یہ پورا قبرستان اللہ جامع عثمانیہ کے نمازیوں سے، اے اللہ دائیں بائیں کی مسجدوں کے نمازیوں سے بھرا پڑا ہے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ یہاں کی رونق حاجی علی احمد صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے. اللہ وہ ایک ان پڑھ سا سادہ سا آدمی تھا لیکن اس کا سینہ تیرے عشق میں بھرا ہوا تھا، تیرے نبی کی محبت کا وہ عاشق تھا.
پتہ نہیں اللہ، امید ہے اللہ 96 سال کی عمر 98 میں تیرے پاس آیا حاجی سیف الرحمان صاحب، یا اللہ ہنستا، جب بھی دیکھو ہنستا تھا، یا اللہ یہ بورچی اشرف ہوا کرتا تھا، بابا بروئی ہوا کرتے تھے، کون کون زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے کہاں چلے گئے، اے اللہ بھائی اکرم صاحب کے والدین، اسی طریقے سے بھائی دلشاد صاحب کے والد محترم بھائی عبدالحق صاحب ایسا، یا اللہ مسجد کے رونقیں حافظ صاحب کی اہلیہ محترمہ، اے اللہ یہ اول سے لے کے آخر میں کس کس کے نام لوں، ان کے والد اللہ جو جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، بھائی نظر صاحب کے گھر سے اللہ مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اے اللہ جو جو دنیا سے ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بھی بچوں میں سے تیرے پاس آ گئے، اللہ وہ نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں تیرے حساب کے قابل ہیں، اللہ ان کے بیڑے پار لگا دے، آج ہمارا رونا ان کے حق میں قبول کر لے اور ہمارے حق میں قبول فرما لے، اللہ اس میں کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی درجے سے بیمار نہ ہو، کوئی روحانی بیمار ہے کوئی جسمانی بیمار ہے، اللہ آج سب کی بیماریاں ان سے چھڑا دے اور شفاؤں والی چادروں میں لپیٹ لے، اللہ آج دعاؤں کی صورت میں اور رحمت کی صورت میں اللہ شفا کا جام نصیب فرما دے، اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے، بگڑی بنا دے یا اللہ بگڑی بنا دے، پریشانیاں ختم کر دے، مسئلے حل فرما دے، اللہ روزانہ میں ہر جمعے کتاب چھا سے لے کے بیٹھ جاتا ہوں، اس پہ لکھا ہوتا ہے مولانا صدیق روانی، بان علی محمد، بان صغیر صاحب، میاں امیر صاحب، حاجی فرید بخش صاحب، یہ 4-5 نام ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کے صدقے سے سب کی بخشش فرما دے، ہمارے اساتذہ اسکول کے اور مدرسے کے اللہ ان کی بخشش فرما دے، ہمارے جگری یار بڑے بڑے مسجد کے اندر اللہ چہچہاتے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، اللہ اب وہ چلے گئے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو اللہ ہماری سفارش پر آج نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر جنت کا باغ بنا دے، اللہ میاں احمد رضا صاحب یا اللہ اسی طرح میلسی میں یا اللہ جل رہی ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ایک بچی زینب ہے کراچی میں ترس رہی ہے، عالمہ ہے، نبی کے دین کا کام کر رہی ہے، تیرے دین کا نبی کی محنت عمل پر چل رہی ہے، اللہ اسے آج اپنے خزانوں سے کو بیٹا بیٹی دے دینا، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ بہت ساری بچیاں طلاق والی چادر لے کے گھر بیٹھ گئی اور وجہ یہ بنی کہ کوئی اولاد کوئی نہ ہوئی، اللہ جل شانہ یہ نوبت ہی سننے میں آنی تھی کہ بیٹیوں کو لڑکی نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ملنی تھی، اے اللہ دوسری عورتوں میں بھی تو نور اپنا نور دینا ہے، اللہ انہی بچیوں کی گود کو آباد کر دے، ان کے گھروں کو اجڑنے سے بچا لے، ان کی بیٹیوں کو سسرال میں سکھ رکھ، اے اللہ جن کی بچیاں جوان ہیں روزانہ ماں باپ دیکھتے جوان بچی کو اور ان کا آدھا کلو خون خشک ہو جاتا ہے، اے اللہ ان بچیوں کے رشتے اچھی جگہ کر دے، سسرال انہیں اچھے دے دے، اے اللہ بیٹے دیتا تو ہم کیا کر لیتے، تُنے بیٹیاں دی اللہ ان کا تو وارث بن جا، ماں باپ تو اچھے سے اچھا کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں کیا پتا کہ اچھے سے اچھے میں ان سے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ جو ہم سے غلط فیصلے ہو گئے ان فیصلوں کو تو سیدھا کر دے، ہماری بچیوں کو اولاد دے دے، ہماری بچیوں کو گھروں میں سکون دے دے، ہماری بچیوں کو عزت دے دے، ہماری بچیوں کو پردے دے دے، اے اللہ جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اس دن کے لیے کہ باپ بیٹھے گا بیچا کما کے کھلائے گا لیکن یہ اس کا سپنا ادھورے کا ادھورا رہ گیا، اے اللہ اولاد کے آگے ماں باپ کو رسوا ہونے سے بچا لے، ماں باپ کو اولاد کے چتروں سے بچا لے، اے اللہ جوتیوں میں رلنے سے بچا لے، مولا اگر اولاد کے جوتے پڑوانے تو اپنے پاس بلا لینا، اللہ ہم قبر میں کونے میں پڑے رہیں گے، اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، اللہ ہم سکھ مانگتے ہوئے گھر کا سکھ دے دینا، اللہ ہمیں گھر کا سکھ دے دینا، اے اللہ سارے سر جھکا کے بیٹھے، اے اللہ سر جھکا کے بیٹھے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئی ہے، بہت ساری ہوئی ہے، غلطی پہ غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ معاف کرنے والا بہت بڑا ہے، معاف کرنے والا بہت بڑا ہے، تیری رحمت کا دریا بہت بڑا ہے، آج معاف کر دینا، ہم سے جو قصور ہے اللہ معاف کر دے، یا اللہ جو غلطی معاف کر دینا، جو خطائیں ہو گئی جو انسانیت پہ ظلم ہو گئے اللہ تو معاف فرما دے، ایسے ظلم اللہ جن کی سنائی کوئی نہیں وہ بھی معاف فرما دینا، اے اللہ مکان والوں کو مکان دے دے، زندگی گزر گئی سینکڑوں پر دھکے کھاتے، زندگی گزر گئی کرائے کے مکانوں کے کرائے دیتے دیتے، مولا اب ہڈیاں جواب دے گی، اب تو اپنا دے دینا، اب تو اپنا دے دے، تجھے مکان کی ضرورت کوئی نہیں، تیرا بیت اللہ مکان ہے، جن کی ہے ان کے پاس ہے کوئی نہیں، اس مکان کے صدقے خدا نواز دے دے اللہ مکان، سکون دے وہ مکان دے، یا اللہ وہ اولاد دے جو فرما بردار ہو، اللہ رزق حلال دے دے، لوگوں کی دکانوں کے کولر بڑھتے بڑھتے بوڑھے ہو گئے، اب بیٹھ کے اللہ اپنی روزی کا عطا فرما دے، حلال روزی دے دے، حلال روزی دے دے، اللہ مولی صہیب کے بچے کو اس کے جگر کا مسئلہ ہے، اللہ اسے صحت دے دے، ننھی سی جان پر رحم کر دے، اللہ ننھی سی جان پر رحم
کر دے۔ اے اللہ ہمارے عزیز میں یا اللہ بیرون ملک اللہ قید میں اللہ انہیں رہائی عطا فرما دے، رشتے میں معمول لگتے ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرما دے، ہمارے ساس سنت کو صحت عطا فرما دے، ان کی عمر برکت عطا فرما۔ وہ اللہ کی گھر والی ہماری ماں، اللہ اس کا سایہ سارے طالب علموں کے سر پہ ہے، اللہ اس کا سایہ ادارے پر، اللہ اس ماں کو صحت عطا فرما دے، ٹوٹی پھوٹی جیسی ہے سامنے تو بیٹھی ہوئی ہے، اللہ دکھ نہ دینا، اللہ اسے صحت سلامتی والی زندگی دے دے، ان کی جو دعائیں ہیں رات کی تاریکی میں سب نمازیوں کے حق میں قبول فرما لے۔ وہ صرف قاری عتیق کی ماں نہیں، ہم سب کی ماں ہے، اللہ اس کے لیے عتیق کے لیے دعا نہیں ہوتی، سب کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ ان بھائیوں میں اتفاق محبت، بھائی شفیق میں حبیب میں اللہ ان میں اتفاق محبت پیدا فرما، اور ہم سارے نمازی یا اللہ یہ ہمارا گھر، یا اللہ یہ تیرا گھر، یا اللہ اسے ہمیں آباد کرنا ہے، اللہ ہمیں اس گھر سے محبت عطا کر دے، اللہ اس گھر سے محبت عطا کر دے۔ مولا ہم کسی قابل ہے ہی نہیں، لیکن ایسی پیاری جگہ تو لا کے بٹھا دیتا ہے جہاں تو نہ گرمی نہ سردی کا احساس ہونے دیتا ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے اپنے گھروں کو ہمارے لیے اچھا کیا، ہمیں بھی تو اپنے گھر کے لیے اچھا بنا دینا، اے اللہ اچھا کر دینا۔ آج اللہ تو ہی تو کہہ رہے مانگ لو میرے سے مانگنا ہے، اے اللہ پھر مانگنے والا یہ نہیں سوچتا کیا مانگتا ہے، وہ اس کے منہ میں آتا ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو مانگنا تجھے پسند ہے وہ بھی دے دے، جو مانگنا تجھے پسند ہے اللہ وہ بھی دے دے۔ ہمارے بھائی رمضان صاحب ان کی ساس کی مغفرت فرما دے، جتنے بیٹھے اللہ ماں باپ بہن بھائی چھوڑ بیٹھے نانے دادے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بچوں کو ماں باپ نے اپنی زندگیاں بیچ بیچ کے پڑھایا ہے، اللہ ان بچوں سے ماں باپ کی گستاخی نہ کروانا، سکھ دینا، اللہ اس قابل ہمارے بچوں کو کر دے کہ ہمارے جنازے پڑھائیں، اس قابل کر دے ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر بنا کر ہاتھ اٹھائے، اللہ اس قابل کر دے ہمارے بچے ہمارے لیے صدقے خیرات کرے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے جنت کا سامان بنا دینا، ہماری بچیوں کی غیرت کو اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس کا سامان بنا دینا، جن کی بچیاں جوان ہیں اللہ ان کی جوانی کو سلامت رکھ، حاسدین بے حیائی جانوروں سے اللہ ہماری بچیوں کو بچا لے، بدنگاہوں سے بچا لے، ہماری بچیوں کو اللہ عزت دے دے اور عزت والے رشتے دے دے، ہمیں عزت والے دماغ ہماری بچیوں کو عزت والے لڑکے عطا فرما دے، اللہ ہماری بچیوں کو اولاد کا سکھ دینا، اللہ بکار کا سکھ دینا، ساس سسر کی طرف سے سکھ دینا، گھر کا سکون دینا، اللہ ہم نے بڑی بچیاں پھولوں کی طرح پالی ہوتی ہے، سسرال کے 1 مہینے کے بعد وہ بچیاں اللہ اکبر مرجھا کے آ جاتی ہے اور ماں باپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، بچیاں گھر میں دکھی ہو ماں باپ بستر پہ پڑ جاتے ہیں، میرے اللہ اولاد کے معاملے پریشان نہ کرنا، اے اللہ ہم اس قابل نہیں، سر درد برداشت نہیں کر سکتے، اللہ گردوں کے سینے کے جگر گردوں کے مرض سے بچانا، دل کا اللہ آپ اپنے نبی کی امتوں کو ڈاکٹر کے بعد دھکے دلوائیں گے، اے اللہ ہم نے دھکے کوئی نہیں کھانے، اے اللہ جتنی زندگی سکھ والی دے دے، بیماریوں سے پاک، عدالتوں سے پاک، کچہریوں سے پاک، مقدمات سے پاک دے دے، مولا جو تو دے رہا ہے ہمیں نہ حساب دے سکتے ہیں، اللہ جو یہاں نہ بھی حساب نہ لینا اور وہاں بھی حساب نہ لینا، 2 روٹیوں کا حساب لیتے ہو اللہ تجھے اچھا لگے گا؟ زمین آسمان تیرا، سورج چاند ستارے، تو 2 روٹیوں کا ہم سے حساب لے گا؟ تو یہ جوڑے کا ہم سے حساب لے گا؟ اللہ تو ہم سے حساب نہ لینا، ہم تو 2 روٹیوں کا حساب نہیں دے سکتے، یا اللہ ان سانسوں کا حساب نہ لینا، سکھ عطا فرما، اللہ میں ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول فرما لے، صحابہ کی غلامی کے لیے، صدیق کیا سوچتا ہوگا، اللہ اکبر، جن کے لیے ہم لٹ گئے کٹ گئے، جن کے لیے ہمارے بچے کٹ گئے، آج وہ ان کے ہاتھوں میں ہماری عزت محفوظ نہیں، اللہ عمر کیا سوچتا ہوگا کہ میری غیرت سے تو آسمان کے فرشتے غیرت کھا گئے، جو میرا نام لیتے ان کے گھر میں عمر محفوظ کوئی نہیں، ان کے گھر میں عثمان علی محفوظ کوئی نہیں، اللہ آل رسول محفوظ کوئی نہیں، ختم نبوت محفوظ کوئی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے نبی کے جرموار ہیں، ہم تیرے نبی کے صحابہ کے قصوروار ہیں، اللہ تجھے گواہ بنا کے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کی عزت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم اپنے نبی کی دعاؤں عطا و وفاؤں کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ قیامت کے دن ان کے سامنے میں شرمندہ نہ فرمانا، جب ان کا سامنا ہو تو ہمارے سر نہ جھکانا، اے اللہ عزت عطا فرما دے، مولا آج جو تیرے سے مانگ رہے اللہ اٹھنے سے پہلے عطا فرما دے، یہ مدرسے کے طلباء 400 میل دور سے آئے ہوئے، اللہ تیرے قرآن کے لیے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کے آئے، اللہ تیرے سے پیسہ تو نہیں مانگ رہے، تیرے سے قرآن کی دولت مانگ رہے، اللہ ان کے سینوں کو قرآن سے منور کر دینا، اے اللہ پیسے ہم اس طرح خرچ کریں، پڑھ کے یہ دکھائے، ہمارے پیسے کو قبول فرما لے، ہمارے پیسوں سے عالم بنے، ہمارے پیسوں سے حافظ بنے، ہماری کمائی سے مدارس بنے، مساجد بنے، اللہ ان پیسوں کو قبول فرما لے، اسی سال اس پیسے سے اللہ اس پیسے کے ذریعے میں عمرہ کرا دے، اللہ میں حج کرا دے، اللہ کبھی وہ دن آئے گا کہ پوری جماعت حرم میں بیٹھی ہوگی، اللہ اکبر، کبھی وہ دن آئے گا کہ پوری جماعت، اور آئے گا انشاءاللہ جب حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ کے حضور کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہوں گے، اللہ تو قبول کر لینا، کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس نہیں، سب کو ہی لے جا میرا اللہ، سب کو لے جا، سب کو لے جا،
یا اللہ مدینے کی موت دے دینا، اور جہاں موت آئے عزت کی موت دینا، گمراہی سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمارے سکھر والے مدرسے کے ساتھ کافی تعاون کرتے ہیں، اور بہت سارا تعاون غرباء مساکین کے لیے، بھائی یوسف صاحب ہو گئے، محبوب صاحب ہو گئے، اللہ کس کس کا نام لو، عبدالرزاق صاحب ہو گئے، بھائی فاروق صاحب ہو گئے، اے اللہ بھائی فیصل صاحب، بھائی اسلم صاحب، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے لاہور والے بھائی نوید صاحب، ان کے ماں باپ کی اللہ کریم تو مغفرت فرما۔ سرگودے کے ہمارے حاجی صاحب ہیں، اللہ جل شان ان کی والدہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم جس نے میں دعا کے لیے کہا، ہمارے رشتہ دار عبدالروف صاحب بیمار، ان کے اہل بیمار، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ہمارے بینوئی میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے، بینوئی کے بھائی بیمار، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ہماری ہمشیرہ کو اللہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری گھر والی کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بچوں کا نام، اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اے اللہ ہم دوسرے بھی بڑے اللہ نازوں سے، اب ڈاکٹر پتہ نہیں اسی کیا بیماری میں، اللہ اسے صحیح کر دے، اللہ اپنے خزانوں سے صحیح کر دے، اللہ اس کے خون میں پتہ نہیں کون سا وائرس ہے، اللہ تو اس کے خون کو صاف کر دے، اللہ تو صحیح۔ میں نے تو بڑی اس سے امید وابستہ رکھی ہے کہ حال میں دین بنے گا۔ اے اللہ میری آنکھوں کا نور نہ چھین، اے اللہ میرے اللہ ماں باپ سب دھکے برداشت کر لیتے ہیں، اولاد کا دکھ نہیں برداشت، ہمارے بچوں کو اللہ صحت دے دے، اللہ ہمارے بچوں قاری صاحب کے بیٹے اسامہ کو صحت دے دے، اللہ ہر بلا سے محفوظ، ان کے گھر والوں کو صحت عطا، ان کی گھر والیوں کو صحت عطا، ان کے بچوں کو اللہ سے سلامتی بنے۔ اے اللہ اپنی حفظ و امان میں اس ادارے کی خدمت کرنے والا بنا، اس ادارے کو آباد فرما دے، اس مسجد کی نسبت مسجد نبی کے ساتھ جوڑ دے، اے اللہ اس مدرسے کی نسبت صفہ کے چبوترے کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے علاقے کے جتنے بزرگان دین، جتنے عالم دین، اللہ اپنی مسجد مدارس میں کام کر، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے سے ناراض ہے، اللہ جب ان سے راضی، اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ پروردگار عالم ہمارا کسی کے دل کے اندر کوئی نہیں، اللہ تو سب سے راضی ہو جا۔ پروردگار عالم اے اللہ آس پڑوس مسجد کے پڑوسیوں کو تو بہت حق ہوتا ہے، اللہ جو چل کے تیرے دروازے پہ کہاں سے آتے ہیں، اللہ ان کے چلنے کو قدموں کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اساتذہ کرام، مسجد کے خادمین، محمد بن عالم، اللہ تجھے پتہ ہے دن رات لگے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ میں جھاڑو کبھی ہاتھ میں پہنچا، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما لے، وہ بدلے دے جو مسجد کے خادمین کو دیتا ہے۔ ہمارے قاری ندیم صاحب، شریف صاحب، ان کے بچے اللہ سکھ والی زندگی دے دے، ان کی خدمات قبول فرما۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ قرآن سنانے والا امت مسلمہ کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک دشمن ناصر سے جان چھڑا دے، جتنے سیکورٹی ادارے، جتنی ایجنسیاں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، اسلام اور دین کی خدمت، ملک پاکستان کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہماری یہاں کی انتظامیہ ہر طرف ہر جگہ ہر پروگرام پہ پہرا دیتی ہے، اللہ سیکورٹی فراہم کرتے، جزائے خیر عطا فرما۔ جنہوں نے اللہ دعاؤں کے لیے کہا، اللہ جو دوپہر کہہ کے گئے، جو اب کہہ کے پہلے سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہماری ماں جی ہے کراچی کے اندر، حاجی طارق صاحب، حاجی عارف صاحب، اور اس طریقے سے ہماری بہن فوزیہ، ہماری بہن شکیل آساد، اللہ سب کو سکھ دے دے، اللہ سب کو سکھ دے دے۔ اس طریقے سے ہمارے حاجی طارق جان صاحب لاہور میں، اللہ جو جہاں بیٹھا ہے، یا اللہ سب کو جزائے، جھنگ کے اندر ہمارے بہن شہری اور جتنے حضرات ہیں، اللہ سب کو خدمات پر قبول فرما لے، اللہ سب کو خدمات کو قبول فرما لے۔ میں کس کا نام لے سکوں، نیٹ کے ذریعے سارے بیٹھے سنتے ہیں، او بھائیو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اگر میں تمہارا نام نہیں لے معاف فرما دینا۔ اللہ میرے بھانجوں کو صحت عطا فرما دے، ان کی مکان کی ضرورت پوری فرما دے، شادیوں کی ضرورت اللہ پوری فرما دے، خیبر سے لے کر بلوچستان تک، پشتون تک، بلوچستان، مال سیرا، ہری پور، پشاور، جہاں جہاں اللہ بیٹھی دنیا سن رہی ہے، اے اللہ جزائے خیر عطا فرما، اللہ جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ آج کا رونا قبول فرما لے، اللہ جہاں جہاں آنسو لگا جہنم کی آگ راں فرما دے، اللہ ان آنکھوں میں جہنم کی سلاخوں سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تو گواہ ہے یہ آنکھ تیری محبت میں روئی ہے، اور ابھی تک رونے کا پانی اللہ آنسو اس آنکھ میں ہے، اللہ قبول فرما لے۔ قبر حشر و جہنم کے عذابوں سے نجات دے دے، اے اللہ جو مٹھائی کا جو انتظام ہوا، جو سحری کا، اے میرے اللہ جی قبول فرما لے۔ اللہ کھا کر بھی اللہ تیرے مہمان بنے، روزہ رکھ کر بھی اللہ اپنا مہمان بنا لے۔ رمضان کی بہاروں کے ساتھ اللہ دوبارہ ہماری ملاقات کروا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جس کا نام لی سکا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سب کو عزت سلامتی سے سلامتی علی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ صحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا بھائی عاصم ندیم ہے، اس کی ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ تو اسے صحت عطا فرما، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دروازے کے پاس ہو جائے، ایک دروازے کے پاس چلے جاؤ، چلو لاؤ۔ انشاءاللہ سحری کا بھی انتظام ہے، جو روزہ رکھنا چاہیں